آج ویو 360 میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر آج جائزہ لیں گے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو خواتین کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں اور پاکستانی خواتین کہاں کھڑی ہیں. اب وہ بوائز کلب والا جو ہے سلسلہ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے اب ٹائم گزر رہا ہے وہ اتنا چینج ہو گیا ہے اور اب اٹس ناٹ اے بوائز کلب. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. آج خواتین کا عالمی دن ہے اور اقوام متحدہ کی طرف سے اس سال کی تھیم انویسٹنگ ان ویمن ایکسلریٹ پروگریس یعنی خواتین میں سرمایہ کاری کے ذریعے ترقی کو تیز کیا جا سکتا ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2023 کے مطابق دنیا کے کسی بھی ملک میں ابھی تک صنفی برابری کا ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا. پاکستان میں 49% سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے اور 2023 کی جینڈر گیپ کی عالمی رینکنگ میں 146 ممالک میں سے پاکستان کا 142واں نمبر تھا. پاکستان کے لیے 2006 سے اب تک یہ سب سے بہترین رینکنگ ہے جو کہ مختلف شعبوں میں آنے والے صنفی فرق میں کمی کی عکاس ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ فیکٹ کہ پاکستان جینڈر گیپ میں نہ صرف خطے بلکہ دنیا میں بھی سب سے نیچے کے ملکوں میں شامل ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ دوسرے ممالک میں جینڈر گیپ جس رفتار سے کم ہو رہا ہے پاکستان اس میں بہت پیچھے ہے. ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 75% پاکستانی خواتین باقاعدہ ورک فورس کا حصہ نہیں ہیں. تو دنیا بھر میں اور خاص طور پر پاکستان میں آج بھی خواتین زندگی کے شعبوں میں پیچھے کیوں ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو خواتین کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں. ساتھ ہی کچھ کامیاب خواتین کی کہانیاں بھی شامل کریں گے جنہوں نے بہت سے چیلنجز کا ذاتی طور پر سامنا کیا. امتیازی سلوک کا سامنا تو مردوں اور عورتوں دونوں کو ہی کرنا پڑتا ہے لیکن کچھ مخصوص امتیازی رویوں کا نشانہ صرف عورتوں کو بنایا جاتا ہے. فائزہ بخاری نے اپنے بلاگ میں خواتین کے خلاف تنگ نظر نظریات اور کچھ فرسودہ خیالات کا جائزہ لیا ہے. آج کے اس جدید دور میں جہاں مصنوعی ذہانت کی باتیں ہو رہی ہیں، روبوٹس کا استعمال عام ہونے لگا ہے اور کئی ملک چاند پر دوبارہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ اب بھی خواتین کو ایسی روایات اور امتیازی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو انہیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں؟ صرف ترقی پذیر ملکوں میں ہی نہیں بلکہ یہاں امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی، جیسے پیریڈ شیمنگ یعنی ماہواری کے دوران خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا. مثال کے طور پر کئی کلچرز میں آج بھی ماہواری کے دوران خواتین کو عجیب رویوں اور روایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان میں سے کچھ تو انتہائی نوعیت کی ہیں، جیسے نیپال کے کچھ مغربی دیہی علاقوں کی ہندو کمیونٹیز میں آج بھی ایک فرسودہ رسم چاو پدی جاری ہے. یعنی پیریڈز کے دوران میں یا بچے کی پیدائش کے فوراً بعد عورتوں کو غلیظ سمجھا جاتا ہے اور انہیں گھروں سے نکال کر جانوروں کے باڑے یا چھوٹی سی جھونپڑی میں بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں مذہبی عقیدہ یہ ہے کہ پیریڈز قدرتی عمل نہیں ہے بلکہ ایک سزا ہے. بنیادی ضرورتوں سے آری ان تنگ و تاریک غیر محفوظ جھونپڑیوں میں رہنے والی کئی عورتیں اور بچے مر رہے ہیں. حالانکہ 2005 میں نیپال کی سپریم کورٹ نے چاو پدی کو غیر قانونی قرار دیا تھا لیکن ابھی تک اس کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا. بہت سے معاشروں میں عورتوں کو ان کے اپنے جسم سے متعلق بنیادی حقوق حاصل نہیں ہیں، جیسے کئی ملکوں میں خاندانی منصوبہ بندی کے فیصلے میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا یا انہیں مرد کی اجازت درکار ہوتی ہے. اس کے علاوہ کم عمری کی یا زبردستی کی شادیاں یا پھر جائیداد سے محروم کرنے کے لیے شادی ہی نہ ہونے دینا. جاب کرنے کی بات کی جائے تو کئی ملکوں میں اب تک ایسے قوانین موجود ہیں جو عورت کو ایسے پروفیشنز میں آنے سے روکتے ہیں جو ان کے لیے خطرناک تصور کیے جاتے ہیں، جیسے گلاس پالش کرنا، کانکنی، بسیں یا ٹرک چلانا اور مختلف طرح کے اوزار کا استعمال وغیرہ. لیکن کام کے حوالے سے عورتوں کو ایک اور طرح کے امتیازی سلوک کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی وہ کام تو مردوں کے برابر کرتی ہیں گھنٹوں اور محنت دونوں کے اعتبار سے، لیکن انہیں تنخواہ کم ملتی ہے. یہ مسئلہ امریکہ میں بھی ہے. یہاں مرد کے $100 کے مقابلے میں عورت $82 کماتی ہے. میں ایج بائس پر بھی بات کرنا چاہوں گی، یعنی کسی کو اس کی عمر کی وجہ سے امتیازی سلوک کا نشانہ بنانا. یہ سلوک خاص طور سے خواتین کے ساتھ پاکستان سمیت کئی ملکوں میں عام نظر آتا ہے. 40 یا 50 سال کی خاتون شوخ رنگ پہن لے، کوئی لپسٹک لگا لے تو تانے شروع. آپ سوشل میڈیا پر ہی دیکھ لیں، شاید ہی کوئی فیمیل سیلیبریٹی ایسی ہو جسے عمر سے متعلق ٹرولنگ کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو. خواتین کے خلاف باڈی شیمنگ بھی ایک کڑوا سچ ہے. عورت کا وزن کتنا ہونا چاہیے، اسے کیسا دکھنا چاہیے، اسے کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، شاید ہی کوئی خاتون ہو جس نے اپنی زندگی میں ایسی تنقید کا سامنا نہ کیا ہو. ٹیکنالوجی کو جدت کی انتہا تک پہنچا دینے والا انسان کیا خود اپنی سوچ اور رویوں کو جدید کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا؟
वैसे बाय द वे कि आप जानते हैं कि 19 नवंबर को मर्दों का आलमी दिन मनाया जाता है। चले ख़वातीन के आलमी दिन पर मर्दों के मसाइल का जिक्र भी करते हैं ताकि किसी को ये शिकायत ना रहे कि हम सिंफी इम्तियाज़ बरत रहे हैं। आप मुझे बताइए कि मर्दों को किस तरह के इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है और इस मुआशरे से आपको क्या शिकायतें हैं? ये शिकायतें आप हमें लिख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आप कमेंट्स के फॉर्म में और अपने फीडबैक के फॉर्म में पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर दुनिया भर में अगर हम वर्क फोर्स में शामिल ख़वातीन की बात करते हैं तो जनूबी एशिया में सबसे कम ख़वातीन वर्क फोर्स का हिस्सा हैं। जनूबी एशिया में वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी ख़वातीन की वर्क फोर्स में शमूलियत सबसे कम है। सिर्फ 20% पाकिस्तानी ख़वातीन वर्क फोर्स का हिस्सा हैं। अब अगर बात करें पाकिस्तान में ख़वातीन की मुख्तलिफ शोबों में अपना हिस्सा डालने की, तो पाकिस्तान की वर्क फोर्स में 40% ख़वातीन ऐसी हैं जो घरों से काम करती हैं। और अगर प्रोफेशनल फील्ड्स में ख़वातीन की बात करें तो डॉक्टर्स बनने वाली सिर्फ 65% ख़वातीन डॉक्टर्स ही काम कर पा रही हैं। दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता ख़वातीन का तकरीबन 40% स्कूलों में पढ़ा रही हैं, जबकि तकरीबन 26% ख़वातीन कॉलेजेस में पढ़ाती हैं। एक और अहम शोबा जिसमें पाकिस्तानी ख़वातीन अपना नाम बना रही हैं वो है कानून का, जिसमें 12% ख़वातीन वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान में अपना कारोबार करने वाली ख़वातीन की तादाद इंतहाई कम है। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक सिर्फ 1% ख़वातीन अपना कारोबार कर रही हैं। लाहौर से समन खान ने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली चंद ख़वातीन से बात की है और जानने की कोशिश की है कि अपने पेशों के आगाज़ में उनके लिए क्या चैलेंजेस थे और वो उन शोबों में नई आने वाली ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं। मेरा नाम अमारा अत्थर है। CSS के एग्ज़ाम्स दिए थे मैंने, 2007 की बात है, और अब आजकल CTO लाहौर हूँ। मेरा नाम रुमीना काजी है और मैं यहाँ शौकत खानम हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ मोलेकुलर पैथोलॉजी में। मेरी PhD 1998 में मुकम्मल हुई थी, तो 1993-94 में मैं गई थी UK ग्लासगो। मेरा नाम आमना खान है। मैं शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में एज अ कंसल्टेंट काम करती हूँ। मेरी मेनली इनिशियल ट्रेनिंग, सारी शुरू की ट्रेनिंग न्यूयॉर्क में हुई है और फिर स्पेशलाइजेशन के लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर में मैंने अपनी फेलोशिप कंप्लीट की। मेरा नाम रुश्ता लोधी है। मेरा पेशा जो है वकालत है, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और उसके साथ साथ मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी हूँ। और अभी रिसेंटली ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें विमेन की रिजर्व सीट पे PMLN से मैं MPA भी जो है वो सिलेक्ट हुई हूँ। मेरा नाम शाहिदा नज़ीर है। मैं इस वक्त डिप्टी रजिस्ट्रार एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में पोस्टेड हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में। 1975-76 में हमारी लेडी कांस्टेबल्स के बैचेस आ चुके थे, जिसका मतलब है उस वक्त नीड बेसिस पे थोड़ी सी ख़वातीन को ये चांस दिया गया कि वो पुलिस में आएँ, लेकिन ओवर द इयर्स इस चीज़ को वहीं तक महदूद रख लिया गया। 2007 में ये डिसीजन अराउंड 2005-6-7 में लिया गया कि ख़वातीन जो हैं वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में भी आ सकती हैं और परफॉर्म कर सकती हैं। तो जो उस वक्त जो रवैये थे लोगों के और जो आज रवैये हैं, मैं समझती हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 40s-50s में पाकिस्तान बनने के बाद जब कायद-ए-आज़म आए थे इस्लामिया कॉलेज में, तो आदमी और औरतों के दरमियान पर्दा था। तो कि पेशावर में उस वक्त कितनी स्ट्रिक्ट पर्दा होता था। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पर पठान औरतें कितनी हैं या लड़कियाँ कितनी हैं, तो उसमें से 2 औरतें सिर्फ खड़ी हुई और उसमें से एक मेरी वालदा थी। हम लोग माशाल्लाह 3 बहनें हमारी मेडिकल डॉक्टर्स हैं, दोनों भाई मेडिकल डॉक्टर्स हैं। आई वॉज़न्ट अ मेडिकल डॉक्टर, माई मदर वॉज नॉट हैप्पी विद मी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आई प्रॉमिस मैं ये डॉक्टर का लफ्ज़ अपने साथ आपको लगा कर दिखाऊंगी। एंड व्हेन आई गॉट अ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, तो मेरी वालदा बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। सर्जरी हमेशा से मेल डोमिनेटेड फील्ड रहे, ज़्यादातर लड़के इस फील्ड में जाते हैं, बहुत कम ख़वातीन हमें सर्जरी के डिपार्टमेंट में मिलती हैं। सो शुरू में थोड़ा सा मुझे डिस्करेज लोगों ने किया कि भाई अच्छा तुम कोई लड़कियों वाली फील्ड चुन लो, गायनी में चली जाओ, पीडियाट्रिक्स में चली जाओ। मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था, एंड आई थॉट कि नहीं, अगर कोई वाकई मेहनत से आपने ज़िंदगी में काम करना है तो फिर मज़ा उसी काम में आता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। बार पॉलिटिक्स में भी और बार की जो वकालत है उसके अंदर भी ख़वातीन के लिए जो स्कोप है वो निस्बतन मर्दों के कम है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आप मेहनत के साथ आपका कंडक्ट, बिहेवियर
آپ کا کریکٹر بہترین انداز میں آپ چلاتے رہیں تو بار آپ کو آبزرو کرتی ہے اور آپ کو پے بیک بھی کرتی ہے. میں نے ڈگری اپنی شادی کے بعد کمپلیٹ کی. میری فائنل ایئر میں میری شادی ہوئی تھی اور میرا بیٹا تھا 1 ماہ کا. تو جب میری فائنل ایئر کے پیپر ہو رہے تھے تو میں نے ڈگری اپنی شادی کے بعد کی. دوسری ڈگری MSc میں نے تب شروع کی جب میرے بچے اسکول گوئنگ ہوئے. اور MBA تو میں نے جب میں جاب میں تھی تو مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں ایگزیکٹو HR MBA جو ہے وہ کر لوں ساتھ. سو میری تینوں ڈگریز میری شادی کے بعد ہیں. ہماری ریپ کی وکٹمز ہیں, ہماری چائلڈ ابیوز کے وکٹمز ہیں, وہ میل آفیسرز کے ساتھ بات اس طرح سے نہیں کر پاتے. وہ چھوٹے بچے ہیں. ہم نے خود 4-4 سال کی بچیاں, 5-5 سال کے لڑکے, ان کے ساتھ جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ وہ بچے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں ایز کمپیئر ٹو دا میل آفیسر ہو سٹنگ ود اس. I am the section head of 2 labs now, molecular pathology, cytogenetics. یہ دونوں different labs ہیں لیکن I am heading all of it. تو چیلنج یہ تھا کہ when I joined there were very few tests, but there were no tests for oncology. And naturally the challenge was to make it a center of excellence for oncology. So that's where I started working really hard. جب میں نے جوائن کیا تھا تو اس وقت یہ ذرا انیوژول چیز تھی کہ ایک لڑکی سرجن ہمارے پاس آئی ہے. اب ماشاء اللہ مجھے لگتا ہے کہ اب چیزیں بہت فرق ہے. میری اپنی ٹرینیز میں بہت سی لڑکیاں ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ آف سرجری میں بہت سے ینگ لیڈی ڈاکٹرز ہیں اینڈ دے ریئلی گڈ. اب وہ بوائز کلب والا جو ہے سلسلہ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے اب ٹائم گزر رہا ہے وہ اتنا چینج ہو گیا ہے اور اب اٹس ناٹ اے بوائز کلب. میں نہیں سمجھتی کہ اگر آپ کے اندر کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے تو صرف خاتون ہونا کوئی آپ کی خامی ہو سکتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بلکہ اس چیز سے ہم ایک بینیفٹ لے سکتے ہیں کہ دوسری طرف کا کونسل یہ سمجھتا ہے کہ لیڈی آئی ہے نا تو یہ تھوڑا سا اچھا پرفارم نہیں کرے گی. وہ جو آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے, اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری محنت کر کے جائیں تو وہ جو مائنڈ بنا کر آیا ہوا ہے آپ اس کو شکست دے کے آئیں گے اس مائنڈ کے ساتھ. اب آپ کو ملواتے ہیں نادیہ مومند سے. نادیہ مومند افغانستان میں ایک صحافی اور قانون کی طالبہ تھیں, لیکن طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد انہیں اپنا گھر بار پیچھے چھوڑنا پڑا. ایک خاتون افغان صحافی کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا, جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں. نادیہ مومند کے پاس سب کچھ تھا. افغانستان میں ایک مقامی چینل انعکاس ٹی وی پر خبریں پیش کرنا اور جلال آباد کی ننگرہار یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کرنا. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب طالبان نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے خواتین کو پرائمری اسکول سے آگے تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا. جب طالبان آئے تو میں اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکی. صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ میں وکیل بھی بننا چاہتی تھی, لیکن طالبان کی واپسی کے بعد میں اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکی. اس سے بھی بدتر یہ تھا کہ ایک صحافی اور ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے انہیں اپنی سلامتی کا خوف تھا. ابتدا سے ہی مسائل تھے. مجھ پر 2 بار حملہ کیا گیا. انہوں نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے. میرے ساتھی ہلاک ہوئے. اپنے گھر, میڈیا اور وکالت میں کیریئر کے خوابوں کو پیچھے چھوڑ کر 20 سالہ صحافی اب پاکستان کے شہر پشاور میں مقیم ہیں. ان کی کہانی انوکھی نہیں ہے. طالبان کی واپسی کے بعد سے اب تک ہزاروں صحافی اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق 80% سے زائد خواتین صحافی اس پیشے کو چھوڑ چکی ہیں. ایران, افغانستان اور ان جیسے دوسرے معاشروں میں جہاں خواتین کو عوامی مقامات پر جانے کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے, جہاں ان کے حقوق کو خاص طور پر خطرہ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیوز انڈسٹری کا حصہ بننے کے قابل نہیں ہیں. اس لیے اس شعبے میں ان کی آواز غائب ہے. انعکاس ٹی وی میں نادیہ نے حالات حاضرہ اور انٹرٹینمنٹ پر رپورٹنگ کی. وہ خواتین کے مسائل پر توجہ مرکوز کرنے والے ایشوز میں کام سے لطف اندوز ہوتی تھیں, لیکن وہ کہتی ہیں اس طرح کی رپورٹنگ اب ممکن نہیں ہے. جو صحافی اب بھی وہاں رہتے ہیں انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہر روز, ہر ہفتے اور ہر مہینے ان پر ایک نئی پابندی عائد کی جاتی ہے. وہ سکون کا سانس لینے کے لیے اپنے ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہوں گے. نادیہ اور ان کے بھائی نے تحفظ کی تلاش میں افغانستان چھوڑ دیا,
لیکن پاکستان نے ایسے افغان شہریوں کو زبردستی ملک بدر کرنا شروع کر دیا ہے جن کے پاس دستاویز نہیں ہے یا ویزے کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ نادیہ کے پاس ویزا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہاں زندگی غیر یقینی محسوس ہوتی ہے۔ میں ذہنی سکون کے لیے پاکستان آئی تھی، کم از کم ہر روز کے پریشان کن اور خطرناک ماحول سے دور ہونے کے لیے، لیکن مجھے یہاں بھی سکون نہیں ہے۔ نادیہ کہتی ہیں کہ وہ ایک نئی پناہ تلاش کرنا چاہتی ہیں جہاں وہ امن سے رہ سکیں، اپنی تعلیم مکمل کر سکیں اور افغان خواتین کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ مسکہ صفی کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ افغانستان میں عمومی طور پر ایک بحران کی کیفیت ہے، مگر خواتین کے لیے حالات اور بھی بدتر ہیں۔ افغان خواتین کے لیے امریکہ کی خصوصی ایلچی رینا امیری کہتی ہیں کہ افغانستان میں خواتین کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے اور یہ صورتحال بدستور سنگین ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان خواتین کو توجہ کی ضرورت ہے اور عالمی برادری کو انہیں اپنی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ نے رینا امیری سے افغان خواتین کو درپیش چیلنجز کے بارے میں بات کی۔ It is unprecedented and unparalleled. اس کی مثال نہیں ملتی جس منظم طریقے سے افغان خواتین پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، ان کے حقوق انہیں نہیں دیے جا رہے اور انہیں شدید نتائج کا سامنا ہے۔ یہ ایک سنگین صورتحال ہے۔ بدقسمتی سے افغان خواتین نے جس معاملے کو واضح کیا ہے، جس کا میرے خیال میں ہمیں واقعی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب بین الاقوامی برادری کے اراکین یا افغان کہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے، تو وہ ہماری 50% خواتین کو شامل نہیں کرتے جو گھر سے باہر نکلتے وقت اپنے آپ کو غیر محفوظ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ گھر میں بھی غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں کیونکہ انہیں گھریلو تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات اور خطرے کا سامنا ہے۔ افغان خواتین اور لڑکیوں کے لیے مجموعی طور پر صورتحال غیر معمولی طور پر مشکل ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی طرف ہم توجہ مبذول کرا رہے ہیں اور اپنے شراکت داروں اور افغان خواتین سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس قسم کے مخصوص اقدامات کی حمایت کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اہم ہے کہ فی الوقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک عالمی مسئلہ ہے جس پر عالمی توجہ ہے اور اسے افغانستان کے ساتھ کام کرنے والے ہر ملک میں ترجیح کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال جب سلامتی کونسل نے خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال پر ایک قرارداد منظور کی تو 70 سے زائد ممالک نے اس قرارداد پر دستخط کیے، یہ باور کراتے ہوئے کہ خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال، ان کی تعلیم اور روزگار تک رسائی نہ ہونا، معاشرے میں ان کی شرکت نہ ہونا، یہ ایسے معاملات ہیں جن کا عالمی برادری سمجھتی ہے کہ کوئی دفاع نہیں۔ اور جس چیز سے مجھے خاص طور پر خوشی ہوئی وہ یہ کہ جن ممالک نے اس پر دستخط کیے ان میں سے 1/3 سے زیادہ مسلمان اکثریت والے ممالک تھے۔ یہ ایسا معاملہ ہے جسے میں نے اپنی کوششوں اور OIC اور مسلم اکثریت والے ممالک کے ساتھ مل کر آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ واضح ہو کہ طالبان جو کچھ کر رہے ہیں اس سے نہ صرف افغانستان کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ اس سے بہت سے مسلمان ممالک کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، جنہوں نے واضح کیا ہے کہ جو کچھ طالبان کر رہے ہیں وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا جس طرح مسلم دنیا میں اسلام پر عمل کیا جاتا ہے۔ How Islam is practiced throughout the Muslim world. گزشتہ چند سالوں کے دوران خواتین کے حقوق کے بارے میں کتنا کام ہوا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے شلپی چیٹرجی ہمیں جوائن کر رہی ہیں نیو یارک سے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا حصہ رہی ہیں اور آج کل نیو یارک سٹی الائنس اگینسٹ سیکشول اسالٹ سے منسلک ہیں۔ یہ ادارہ تعلیم، آگہی اور ریسرچ کے ذریعے جنسی تشدد کی روک تھام کے لیے کام کرتا ہے۔ بہت شکریہ شلپی آپ کا ہمیں صبح موقع دینے کا اور بات کرنے کا۔ آپ کا ادارہ جو ہے کئی شعبوں میں خواتین کے ساتھ کام کا تجربہ رکھتا ہے۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ سنگل موسٹ اور سب سے کامن چیز کیا ہے جو لڑکیوں کو اور عورتوں کو چاہے پاکستان ہو یا امریکہ آگے بڑھنے سے روکتی ہیں؟ آئی تھنک جو سب سے بڑی چیلنج جو ہم فیس کرتے ہیں وہ سوسائٹی کے لیول پہ بھی کرتے ہیں اور گھر کے لیول پہ بھی جو کرتے ہیں اور ایک بڑے بیسک لیول پہ کرتے ہیں وہ ہے جینڈر اسٹیریوٹائپ ہے، جینڈر رولز یا پیٹریارکی، جس طریقے سے کلچر ہے، جس طریقے سے ہم ایک وومن کو ہم لوگوں
कल्चर में या सोसाइटी में जिस जो उसके एक्सपेक्टेशंस हैं और जिस तरीके से उसको एक ओपन और लिबरल लाइफ से प्रिवेंट किया जाता है, आई थिंक दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, बिकॉज एकदम छोटे से ही जेंडर रोल्स में एक बॉक्स में डाल दिया जाता है और उसके बाद लॉज अगर है भी राइट, क्योंकि लॉज तो ठीक है, पॉलिसीज तो ठीक है, पर व्हाट मैटर्स इज कि घर पे किस तरीके से उसको ट्रीट किया जा रहा है, उस बच्ची को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि वही बच्ची बाद में होके जब बड़े होते हैं तो फिर दे आर द वंस हु आर प्रॉब्ली मेकिंग डिसीजंस एंड समटाइम्स दोज डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट दे हैव बीन थ्रू, राइट. सो आई थिंक जो कल्चर एक वेरी बेसिक लेवल पे जो पेट्रियार्की है, जो जेंडर बायसेस है, उसकी वजह से ही मोस्टली हम जेंडर बेस्ड वायलेंस देखते हैं. तो आप समझती हैं कि घर पे जो लड़कियां फेस करती हैं या जो वो देखती हैं वही आगे जाके इम्प्लीमेंट भी होता है और उसी की वजह से सबसे ज़्यादा मसाइल हैं. तो क्या बदला है गुज़िश्ता एक साल में अगर हम ख़वातीन के हुकूक़ या उन्हें बाइख्तियार बनाने के बारे में बात करते हैं? तो पिछले एक साल में जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा काम किया है वो है एक अडल्ट सर्वाइवर्स एक्ट, और उसके बारे में मैं ये बताती हूँ कि न्यूयॉर्क में स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन जब ख़त्म हो जाती है और अगर किसी के साथ कोई हादसा हुआ है, सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, तो उसके बाद वो केस नहीं फाइल कर सकते थे, राइट. लेकिन 2022 में एक अडल्ट सर्वाइवर्स एक्ट पास हुआ जिसमें अगर वो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन ख़त्म हो गया है उसके बाद भी आप केस फाइल कर सकते हैं. और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब किसी के साथ वायलेंस होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम यू नो जस्ट टू प्रोसेस इट, और फिर वो हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें या वो केस फाइल करें, और उसमें से किसी एक चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना इज़ नॉट फेयर. सो पीपल शुड बी अलाउड टू टेक दैट टाइम टू डिसाइड व्हेन दे आर रेडी. सो ये अडल्ट सर्वाइवर्स एक्ट जो पास हुआ था, आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. शिल्पी, आई वुड प्रेफर कि, और ख़ास तौर पे मेरी ऑडियंस चूँकि उर्दू समझती है, तो अगर आप हिंदी में बात कर सकेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. तो पाकिस्तान या पाकिस्तान के ममालिक में अगर हम जनूबी एशिया की बात करते हैं तो जो हालात हैं उनको देखते हुए आपको क्या लगता है, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना या उनके मसाइल के हल या तरक्की के लिए किसी ठोस पेशरफ्त की तवक्को की जा सकती है? तो अभी मैं प्रिवेंशन में काम करती हूँ जिसमें यह है कि कोई जो दुर्घटना हो उससे पहले ही हम उसको कैसे रोक सकते हैं, राइट. तो उसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम कैसे वो सही तालीम दे सकें बच्चों को कि वो आगे चलकर सही डिसीजंस लें, एक हेल्दी और सेफ रिलेशनशिप बनाएं. और इसमें केवल सिर्फ लड़कियों का ही ये मसला नहीं है, ये लड़कों का भी मसला है, राइट. women's right is human rights, and I think अब वक्त आ चुका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेल अलाइज को इस मूवमेंट में इंक्लूड करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को, आदमियों और औरतों के बीच का जो डिफरेंस है वो ख़त्म करना है और हम लोगों को साथ में आगे बढ़ना है. मेरे ख्याल से तभी हम वो एक सोसाइटी जिस लेवल पे हम चाहते हैं कि वो एक सेफ हो, हेल्दी हो, रिलेशनशिप्स इक्विटी पे हो, कि सबका बराबर दर्जा है सोसाइटी में, आई थिंक तभी हम वो अचीव कर पाएंगे. लेकिन आप समझती हैं कि जब हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, सिनफी इम्तियाज़ की बात करते हैं, तो दुनिया भर में आज तक सिनफी इम्तियाज़ कहीं अचीव नहीं हो सका. चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हों, हालत बेहतर ज़रूर है, लेकिन आज तक सिनफी बराबरी नहीं है कहीं. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी मौजूद है अक्रॉस द ग्लोब. बिल्कुल सही बात है, और ऐसा नहीं है कि ये एक साउथ एशियन प्रॉब्लम है या इंडियन प्रॉब्लम है या पाकिस्तानी प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम हर जगह है और इसके लिए हर जगह काम भी होता है, अलग अलग जगह पे काम होता है, अलग अलग तरीके से काम होता है. पर अभी मैंने लास्ट कुछ दिनों में या कुछ सालों में जो हम देख रहे हैं कि वी आर ऑल कमिंग टुगेदर, लाइक सोशल मीडिया की वजह से बोलें, या अगर ईरान में कहीं कुछ होता है तो अमेरिका में भी उसके लिए लोग खड़े होते हैं, राइट. अगर इंडिया में कुछ होता है तो उसके लिए लोग कहीं और खड़े होते हैं. तो आई थिंक हम लोग सब साथ आ रहे हैं, बट दिस इज ट्रू कि ये डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह है. आर यू कंसर्न्ड अबाउट दैट? आप उस पे तशवीश है आपको कि ये अभी तक पूरी दुनिया से किसी भी लेवल पे ख़त्म क्यों नहीं हो सकी? 30 सेकंड्स क्विकली अगर आप रिस्पॉन्ड कर सकें. ये कंसर्न बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये चीज़ें हर किसी को इम्पैक्ट करती हैं, राइट. केवल औरतों को इम्पैक्ट करती हैं ऐसा नहीं है, हर किसी को इम्पैक्ट करती है. सोसाइटी में एक सेफ रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप के बेसिस पे, फाउंडेशन पे जो अगर सोसाइटी बिल्ड हो तो डेफिनेटली वो सेफ्टी है, वो सबके लिए अच्छा है. तो आप समझती हैं कि ये पूरे मुआशरे को इम्पैक्ट करती हैं. बहुत शुक्रिया आपका शिल्पी चटर्जी, आप हमारे साथ थी. थैंक यू.
میں نے اپنی فیملی کی ساری خواتین کو وومن ڈے وش کر دیا ہے, آپ بھی ایسا ہی کیجئے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں, اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی ساری انفارمیشن آپ کو ملے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.